نقلی دانت لگوانا کیسا ہے؟ مفتی صاحب، اگر کسی انسان کے دانت ٹوٹ جائیں یا بڑھاپے کی حالت میں سارے دانت ختم ہو جائیں تو کیا نقلی دانت لگانے کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ اس بارے میں تفصیل سے اس کا جواب دیجیے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، جو تمہارے فائدے کے لیے ہیں نا، وہ اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ یعنی جو چیزیں تمہارے، جن سے تم جو کچھ بنایا ہوا ہے اللہ کا ہے، اگر اس سے تمہارا فائدہ ہو رہا ہے تو تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ دانت کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کون سی دھات استعمال کی گئی ہے۔ اب جیسے آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ بھائی اس طرح ایسے تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو بھی پیدا کیا ہے، تو پگ کو اللہ نے بنایا ہے، تو پھر کیا وہ بھی جائز ہو گیا؟ لیکن وہ اس سے ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے نا۔ ایک صحابی آئے نا، ایک شخص آیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم شراب کے ذریعے سے علاج کر سکتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا شراب ایک بیماری ہے، اس میں علاج نہیں ہے۔ تو اب ایسے تو یہ تاڑی سے شراب بنتی ہے، جو کچھ بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ بھائی اس میں ہمارے لیے جو ناجائز چیزیں ہیں نا، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے نہیں۔ اگر اس میں فائدہ ہوتا تو پھر وہ ہمارے لیے جائز ہوتی ہیں، اللہ ان چیزوں کو ناجائز ہی نہیں کرتا۔ تو دانت کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں دھات کون سی پائی جا رہی ہے۔ کسی ایسی چیز کی دھات تو نہیں ہے جو ہمارے لیے جائز نہ ہو، اور اس میں وہ مسالہ یا وہ پروٹین یا وہ چیز یا وہ دھات استعمال کی گئی ہو۔ تو آپ پہلے ڈاکٹر سے معلوم کر لیں کہ بھائی اس میں دھات کون سی استعمال کی گئی ہے، اگر ایسا تو نہیں کوئی ایسی چیز اس میں استعمال کی گئی ہو جو ہمارے لیے جائز نہ ہو۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی نہیں پتا ہے کہ اس میں استعمال کیا گیا ہے، تو پھر آپ بے فکر ہو کے، آپ کا اس سے کام ہو رہا ہے تو آپ پھر اس میں زیادہ ٹینشن نہ لو، اس کے بارے میں سوچئے مت کہ اب ہم اس کی پوچھ گچھ کریں، اب ہم معلوم کریں گے کہ اس میں کیا چیز بنا ہے، دانت کس چیز سے بنتا ہے، یا دانت میں کن کن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، کس دھات سے بنتا ہے۔ پھر آپ بہت زیادہ اس کے بارے میں اس کی خبر کرنے کی اور اس کی چھان بین کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ ڈاکٹر کو بھی نہیں پتا ہے، اور اگر آپ کو اس چیز کی ضرورت ہو رہی ہے، یا کسی بعض بوڑھے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر آرٹیفیشل دانت لگاتے ہیں۔ بہرحال میں نے جہاں تک اس چیز کی تحقیق کی ہے نا، تو میرے سمجھ میں اور میری جہاں تک تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ اس میں کسی پتھر وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ وہ پھر گھس بھی جاتا ہے۔ بعض جو نقلی پتھر ہوا کرتے ہیں تو وہ پھر گھس بھی جایا کرتے ہیں۔ باقی اس پتھر کے اوپر مسالہ وغیرہ ہوتا ہے، باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانے اس میں کیا استعمال ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال آپ جس سے لگوا رہے ہیں اس ڈاکٹر سے معلوم کر لیں، اگر کوئی ایسی دھات وہ بتا رہا ہے جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے تو پھر اس کا استعمال نہیں ہے۔ بہرحال اگر ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں ہے، یا وہ ایسی کوئی چیز بتا رہا ہے جو ہمارے لیے جائز ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مقدس میں فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ تمہارے لیے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور جن چیزوں سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو تو تم فائدہ اٹھاؤ۔ تو اس آیت کے تحت پھر نقلی دانت لگوانے کی اجازت ہے، آرٹیفیشل دانت لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اس سے انسان، ظاہر سی بات ہے، ورنہ ساری زندگی دلیا پیے گا۔ پہلے زمانے میں تو ایسے ہی تھا نا کہ دلیا ہی پیا کرتے تھے۔ اچھا ایک چیز پہلے زمانے میں یہ تھی کہ پہلے جلدی دانت گرتے نہیں تھے، کیونکہ ایسی چیزیں نہیں تھیں جس کی وجہ سے آج جو ہمارے دانت کمزور ہو رہے ہیں نا، گر رہے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں پہلے نہیں تھیں، تو اس لیے انسان کیئر کرتا تھا۔ آج کل انسان انڈا رول اور روسٹیڈ اور برگر اور پیزا کھا کے جی رہا ہے نا۔ پہلے دور میں انسان گھی کھاتا تھا، دودھ پیتا تھا، اور 4-5 کلو دودھ دے کے ایک بندہ ایسے ہی پی جایا کرتا تھا، کچا دودھ پی لیا کرتے تھے، گھی کے عادی تھے، تو غذا پہلے دور میں زیادہ تھی، تو اس لیے بڑھاپے تک ان کے جلدی دانت گرتے بھی نہیں تھے، ان کی آنکھوں کی روشنی بھی تیز رہتی تھی۔ اب اس دور میں پرابلم سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اسباب پیدا کر دیے۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ وسعت سے زیادہ اذیت نہیں دیتا ہے، طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اذیت نہیں دیتا۔